یہ سورہ النمل ہے اور اس کا بالکل آج اختتام ہونے لگا ہے، آخری آیتیں ہیں، یہ 1-2 رہ گئی جو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ اعلان حق ترجمان فرما دیجئے، انما امرت، اے لوگو مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت والا بنایا ہے، جس نے اس شہر کو عزت والا بنایا ہے، جس نے اس شہر کو مقام، مرتبہ، درجہ، فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس شہر کو فضیلت عطا کرنے والا جو رب ہے، میں اسی رب کی کیا کرتا ہوں؟ عبادت۔ مجھے حکم ہے اس رب کی عبادت کرنے کا۔ تم تو عبادت کرتے ہو نا 360 کی، اے کافرو، اے مشرکو، تم لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو خدا مانتے ہو، مجھے حکم یہ ہے کہ میں ایک کو خدا مانوں جو اس شہر کا رب ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، وہ صرف اس شہر کا رب نہیں ہے، ہر چیز اسی کی ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، زمین، آسمان، اس کے ذرات، اس کے شجر، حجر، لوح، قلم، عرش، کرسی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی ملکیت سے باہر ہو، ہر چیز اس کی ملکیت کے اندر ہے، اور وہی رب ہے، وہ تنہا رب ہے، وہ اکیلا رب ہے، وہ لا شریک رب ہے، اور مجھے اسی لا شریک رب کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اسی کی عبادت کروں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ میں اسی اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہوئے مسلمان بن کے رہوں، اس کی بندگی بجا لاؤں، اس کی اطاعت بجا لاؤں، اس کی فرما برداری بجا لاؤں، یہ مجھے حکم ہے۔ 2 حکم ہو گئے یہاں پر، ایک حکم کیا ہے جی ذرا بولیے؟ عبادت کا، اور دوسرا حکم مسلمان ہو کر زندگی گزارنے کا، عبادت کے ساتھ زندگی گزارنے کا اور مسلمان ہو کر زندگی گزارنے کا مجھے حکم ہے، عبادت اس اکیلے رب کی۔ تیسرا حکم یہ آ رہا ہے اب آپ کے سامنے، آیت کا نمبر سورۃ النمل ہے اور آیت کا نمبر ہے جی 92، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، آپ نہیں پڑھیں گے ساتھ؟ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم ہے کہ میں اس قرآن کی تلاوت کیا کروں، مجھے حکم ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب انہاں تو اپنیاں گلاں بھی سنانا، ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ قبول کر لے جی کہ پیغمبر کو کیا حکم دیا گیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام، اللہ پاک فرماتا ہے پیغمبر آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے لیے میرا حکم کیا ہے۔ پیغمبر آپ انہیں بتائیں، اے لوگو مجھے حکم دیا گیا ہے اس رب کی عبادت کرو۔ یہ صرف حکم اللہ پاک فرماتا ہے محبوب آپ انہیں بتائیں نا کہ ایک رب کو سجدہ کرنے کا حکم صرف ان کے لیے نہیں ہے، محبوب آپ انہیں بتائیں آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ انہیں اپنی زبان سے بتائیں کہ اے لوگو یہ حکم میرے لیے بھی ہے، صرف تمہارے لیے نہیں ہے، اس حکم میں میرے ساتھ تم بھی شریک ہو، تم نے بھی اسی رب کی بندگی کرنی ہے اور میں نے بھی اسی رب کی، جو رب تمہارا ہے وہی رب میرا ہے، تم بھی اسی کے آگے ماتھا ٹیکتے ہو، میں بھی اسی کے آگے ماتھا ٹیکتا ہوں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو میرا رب ہے وہی تمہارا بھی رب ہے، اسی کو میں رب مانتا ہوں تو تم بھی اسی کو رب مانو گے۔ جس رستے پر میں چلتا ہوں تم بھی اسی رستے پر چلو گے۔ جس قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم مجھے ہے تمہیں بھی اسی قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ تلاوت کرو، تم بھی تلاوت کرو، میں بھی کرتا ہوں، اسی قرآن کی تلاوت میں کرتا ہوں، اسی کی تلاوت تم کرو گے۔ یہاں جو تلاوت کا معنی ہے، تلاوت کا عام طور پہ ہم لوگوں نے تلاوت سمجھا ہوا ہے جسٹ ریڈنگ کو، تلاوت کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے جسٹ ریڈنگ۔ ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا، مثلا میں نے جی ایک پارہ قرآن پاک کا تلاوت کر لیے،
ہمارے ہاں تو چلتی ہی خیر تلاوت ہے نا. تلاوت کا مطلب سمجھ آ گیا کچھ آپ کو؟ کیا مطلب ہے بھلا؟ بغیر معنی کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، یہ ہے تلاوت. یہ ہم نے معنی بنایا ہوا ہے تلاوت کا. تلاوت کا مطلب صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے. نہیں ہوں تلاوت کرنے والی مخلوق اور ہوئے گی تے سمجھنے والی پھر کوئی اور مخلوق آئے گی. اے اللہ نے قرآن صرف پڑھن واسطے اتاریا یا سمجھن واسطے بھی اتاریا ہے؟ تسی پتہ نہیں بول دے وچ گھٹ بندے کیوں. چلو جننے بھی بول دے ہو اللہ تعالیٰ سب نو سلامتیاں عطا فرمائے. آ کے بیٹھے ہو اتنا بھی کافی ہے، بہ کے سن دے تے پے ہو نا. جی مت پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے. بس میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں، نری تلاوت پہ کام نہ چلائیں. قرآن پاک کو ایسے کوئی صرف چھو بھی لے نا اس کا بھی ثواب ہے. قرآن پاک کو اگر صرف کوئی دیکھ بھی لے اس کا بھی ثواب ہے. قرآن پاک پر صرف کوئی انگلی بھی پھیر لے اس کا بھی ثواب ہے. مگر قرآن پاک کا جو اصل مقصد ہے وہ اس کو چھونا، اس کو دیکھنا، اس پہ انگلیاں پھیرنا، جی یہ اصل مقصد نہیں ہے. ہم اس سے برکتیں لیتے ہیں، برکتوں صرف برکتوں کے لیے یہ کتاب نہیں آئی. یہ کتاب ہمیں بدلنے کے لیے آئی ہے، ہمیں گمراہی سے ہٹا کر صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے آئی ہے. تو اس کو سمجھ کے کون پڑھے گا؟ ہم ہی سمجھ کے پڑھیں گے. ہمارے لیے ہی آئی ہے. ہدی للناس، قرآن دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو اس کو خدا را اس کو سمجھ کے پڑھیں. اس کو محض برکت والی کتاب نہ بنائیں. اس کو گھول گھول کے پیا جا رہا ہے. تعویذوں پہ لکھ کے لوگ پیتے بھی ہیں. اس کو تعویذوں پہ لکھ کے لوگ اپنی گردنوں میں لٹکاتے بھی ہیں، اپنے گلوں میں ڈالتے بھی ہیں، اپنے بازوؤں کے ساتھ، اپنے ناف کے ساتھ اسے باندھتے بھی ہیں. ہم نے اپنے گھروں کے اندر اونچی دیواروں کے ساتھ اس کو قرآن پاک کو ریشمی غلافوں میں ڈال کے اس کو رکھا ہوا ہے. یہ ساری باتیں بجا، یہ اس کا ادب ہے، یہ احترام ہے، یہ برکتیں ہیں. قرآن برکتوں والی کتاب ہے، اس کے بابرکت ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. مگر قرآن پاک کا جو اصل مقصود ہے وہ تو ہے اس سے راہ ہدایت لینا. کیا لینا بولیں؟ اے جی ہاتھ وچ پکڑ کے تے سر اتے رکھ کے ادھی قسم چکو تے بندے قسماں پہ چک دین تے چک دے بھی پہ جھوٹیاں قسماں. کورٹ میں، عدالت میں، کچہری کے اندر اس قرآن کو ہاتھ میں لے کے لوگ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے، یہ ظلم، یہ تماشا ہم اس اللہ کی کتاب کے ساتھ کر رہے ہیں. اپنی بیٹیوں کو جب رخصت کرتے ہیں قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں. دینی مدارس کے اندر قرآن پاک کو حفظ کیا جا رہا ہے، ناظرہ پڑھا جا رہا ہے. ہر روز تقریباً ہر مسجد کے اندر بچے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں. لوگ گھروں میں قاری صاحبان کو بلوا کر ان سے قرآن پڑھواتے ہیں. پر مجھے بتاؤ کہیں اس کی سمجھنے سمجھانے کی بات بھی ہو رہی ہے؟ بھیا دراؤ دونوں سی قرآن دا معنی دسیے. وہ بڑا عرصہ گزر گیا ہے، میں نے کسی زمانے میں یہ بات آپ کو سنائی تھی. اے فار ایپل اور ایپل مین سیب، بی فار بیٹ اور بیٹ مین بلہ، سی فار کیٹ اور کیٹ مین بلی، ڈی فار ڈاگ اور ڈاگ مین کتا. اس قوم کو ایپل کا معنی بتا دیا گیا ہے، بیٹ کا معنی بتا دیا گیا ہے، کیٹ اور ڈاگ کا معنی بتا دیا گیا ہے. بچہ چھوٹا سا بچہ ہے ابھی، اس کو سارے معنی رٹوا دیے گئے انگلش کے. جی ایپل کا یہ معنی، بیٹ کا یہ معنی، کیٹ ڈاگ کا یہ معنی سارا بتا دیا. مگر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس کا معنی اس قوم کو ابھی تک نہیں بتایا گیا، اور اس کے پیچھے ہمارا جو دشمن ہے اس کی بڑی گہری سازش ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ ان کو کہیں یہ کتاب سمجھ نہ آ جائے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر اس قوم کو یہ کتاب سمجھ آ گئی تو یہ دنیا کی سپر پاور قوم ہوگی. عرب کے بدوؤں کو یہ کتاب سمجھ آئی تھی اور انہوں نے دنیا کے بر اعظموں کے اوپر حکومت کی ہے. آپ حضرات جانتے ہوں گے یہ بات. عرب کے بدو تھے نا وہ، انہوں نے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا. وہ بدو پھر حکمران بنے کہ نہیں بنے؟ دسو تے صحیح نا.
نے دنیا کے اوپر حکمرانی کی یا نہیں کی؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو وہ تھے کہ کہتے تھے میں نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نبی کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہنے والے۔ ننگی تلوار عمر نے پکڑ کے لہرائی تھی، آج میں نبی کا قتل کرنے جا رہا ہوں، ننگی تلوار لہرائی، اور تلوار لہرا کے کہا تھا 39 مسلمان ہو گئے، عمر آج کے بعد کسی کو مسلمان نہیں ہونے دے گا، اور اس دھرتی کے اوپر کوئی 40واں مسلمان نہیں ہوگا۔ قدرت کی آواز آ رہی تھی، اے عمر تو کہتا ہے کہ میں 40واں ہونے نہیں دوں گا، میں رب اعلان کرتا ہوں 40واں تو ہی ہوگا۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھے۔ عمر پھر بدلے نا، وہ جو نبی کو قتل کرنے جا رہے تھے اسی عمر کا پھر حال تبدیل ہوا۔ جی کیسے تبدیل ہوا؟ وہ بہن قرآن پڑھ رہی تھی نا، بہن حضرت عمر کی بہن، وہ گھر میں گئے تو بہن سے قرآن سنا، بس قرآن سنا دل کی حالت بدل گئی۔ وہ بھائی سنا تو قرآن ہی تھا نا، دسو نا کی سنیا سی عمر نے؟ قرآن ہی سنا تھا، اور کیا سنا تھا عمر نے؟ یہ برکت والی کتاب ہے، مگر صرف برکت کے لیے نہیں آئی، ہمیں بدلنے کے لیے آئی۔ عمر بدل گیا، عمر، وہ عمر جو نبی کا قتل کرنے جا رہا تھا، قرآن سنا، اب وہی عمر جو پہلے قتل کرنے جا رہا تھا، وہی عمر نبی کو قتل نہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے جا رہا۔ اللہ کرے قوم نے ایک گل سمجھ آوے، پہلے نبی کا قتل کرنے جا رہے اور اب بیچ میں چینجنگ کیا ہوئی؟ قرآن سنا، بس قرآن سنا، یہ چینجنگ آئی بیچ میں۔ اسی قرآن کو سن کے عمر کی کایا بھی پلٹ گئی، عمر جیسا بندہ وہ بھی بدل گیا، وہ بھی تبدیل ہو گیا۔ اسی سنی ہوندے ہاں، دبی ہوندے ہاں، پٹی ہوندے ہاں، قرآن پاک کی تلاوت چلدی ہوندی ہے، اسی ہاں پھر بھی اوہ دے اوہ۔ کبھی ہمارے اندر چینجنگ کیوں نہیں آئی؟ وہ چینجنگ اس لیے نہیں آتی، اسی ان سمجھا تعویذاں والی کتاب، دم دروداں والی کتاب، چھو منتر والی کتاب، جی گول گول کے پیتی ہو، بس یہ کتاب ہم نے اسے بنایا ہو۔ او بھائی اس کو سمجھیں، اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اپنی اولادوں کو سمجھائیں، عربی سیکھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے پیارے حبیب آپ ان لوگوں کو بتائیں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ مجھے اس قرآن کی تلاوت کا حکم ہے، مجھے اس قرآن کی تلاوت کا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، اب جو ہدایت پا گیا اس قرآن کو سن کر، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ ہدایت اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہو گیا، جو بھٹک گیا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو میں تو صرف کیا ہوں؟ منذر ہوں، میرا کام ہے ڈرانا، میں ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ اللہ نے مجھے منذرین میں سے بنا کے بھیجا ہے کہ اے میرا حبیب آپ ان کو میرا عذاب سنائیں، نہ ماننے والوں کو میرا عذاب سنائیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور اے حبیب آپ یہ بھی اعلان فرما دیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس رب نے مجھے رحمت للعالمین عطا فرمائی، ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، منصب رسالت عطا فرمایا، میں اسی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تم میری نصیحتوں کو قبول نہیں کرتے، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو قبول نہیں کرتے، تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نشانیوں کو نہیں مانتے، میری نبوت کا انکار، رسالت کا انکار، اس کتاب کا انکار، تو اللہ پاک فرماتا ہے محبوب آپ انہیں سنا دیں سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، ان قریب وہ اللہ تمہیں خود اپنی ایسی نشانیاں دکھائے گا جن نشانیوں کو دیکھ کر تم اللہ کو پہچان لو گے، مگر اس وقت تمہیں اس پہچان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یاد رکھو اللہ تمہارے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے، تمہارا رب تمہارے ہر عمل سے آگاہ ہے، تمہارا رب تمہارے ہر عمل سے آگاہ ہے۔ اگر اللہ کافروں کے کرتوت جانتا ہے تو کیا خیال ہے مومنوں کے نیک اعمال نہیں جانتا ہوگا؟ کوئی نیک عمل کرنے کی اللہ توفیق دے دے نا، اسے ریاکاری کی نظر نہ کیا کرے، اسے دکھلاوے سے بچایا کرے۔
عمل ضائع ہو جاتا ہے جب عمل ریاکاری میں چلا جائے۔ اگر میں یہاں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، سنا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اور میرے دل میں نیت یہ ہے کدے اے بندے کہنا علامہ صاحب تسی کیڈے چنگے خطیب ہو، کیڈا سونا سن قرآن پڑھ کے سنانے ہو تے سمجھاندے ہو، تے میرا ایتھے ممبر تے بہ کے قرآن پڑھنا جنت تے جان دا باعث نہیں بنے گا، جہنم تے جان دا باعث بنے گا، کیونکہ دل میں کیا آ گئی؟ ریاکاری، تعریف۔ تو ہمارے دل کے اندر کوئی ایسا جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی ہمیں واہ واہ ملے، لوگ واہ واہ کریں یا لوگ واہ واہ نہ کریں۔ وہ رب فرماتا ہے تواڈی واہ واہ میں آپ کراں گا، تواڈیاں تعریفاں میں آپ کراں گا۔ دنیا کی تعریفوں کا لالچ دل میں نہ لاؤ، تمہاری تعریفوں کے ڈنکے تم دنیا سے چلے بھی جاؤ گے، سینکڑوں ہزاروں سال گزر جائیں گے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو پھر دیکھو میں تمہارے تذکرے جاری و ساری کروں۔ وما علینا الا البلاغ۔